السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے استعارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا تشبیہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور استعارہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ادھار لینا، مستعار لینا۔ استعارہ کے تین ارکان ہیں: مستعار لہو، مستعار لہو، وجہ جمع۔ کس نے استعارہ کیا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ادھار لینا، مستعار لینا کسی چیز سے، یعنی کسی دوسری شخص سے، کسی دوسری چیز سے کوئی چیز مستعار لینا، ادھار لینا، ٹھیک، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ استعارہ۔ استعارہ کے تین ارکان ہیں: مستعار لہو، مستعار لہو، وجہ جامع۔ اب کیا ہے کہ مستعار لہو کیا ہے؟ جس شخص یا چیز کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے اسے مستعار لہو کہتے ہیں۔ جس شخص یا چیز کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے، جو بھی شخص ہے یا کوئی چیز ہے، اس کے لیے اگر کوئی لفظ مستعار لیا جاتا ہے، ادھار لیا جاتا ہے، اس کو مستعار لہو کہتے ہیں۔ اور جس کے لیے ادھار لیا جائے، مستعار لیا جائے، اس کو مستعار لہو کہتے ہیں۔ جس سے کوئی لفظ جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے، ادھار لیا جائے، اسے مستعار لہو، اور جس سے کوئی لفظ مستعار لیا جائے، ادھار لیا جائے، اسے مستعار لہو کہتے ہیں۔ اور پھر مستعار لہو اور مستعار لہو یعنی کہ جس کے لیے ادھار لیا گیا ہے کوئی لفظ اور جس سے کوئی لفظ ادھار لیا گیا، ان دونوں میں پائی جانے والی مشترکہ خوبی کی وجہ سے اس کو ہم وجہ جامع کہیں گے۔ وہ جو ان میں مستعار لہو اور مستعار لہو دونوں میں پائی جانے والی مشترکہ خوبی ہے، اس کو ہم وجہ جامع کہیں گے۔ جی، اب دیکھیں مختلف اشیاء کے لیے مختلف الفاظ، مختلف لوگوں کے لیے مختلف چیزوں کے لیے مختلف الفاظ جو مستعار لیے جاتے ہیں۔ چاند کا لفظ مستعار لیا جائے، اگرچہ بالفرض چاند جو ہے وہ آسمان کا ایک ستارہ ہے، ٹھیک ہے، وہ روشن چمکدار ہے، لیکن جب اس کو ہم کسی کے لیے مستعار لے لیتے ہیں کہ میرا بیٹا چاند ہے، اب چاند کے لیے اس کو مستعار لیا گیا، چاند سے وہ لفظ مستعار لیا گیا ہے، یعنی کہ بیٹے کے لیے میرا بیٹا چاند ہے۔ حالانکہ وہ بیٹا چاند کبھی بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے، لفظ چاند مستعار لیا گیا ہے کس کے لیے؟ بیٹے کے لیے، کیونکہ اس کی خوبصورتی واضح کرنے کے لیے، عیاں کرنے کے لیے، یا پھر ماں کی اپنے بیٹے سے محبت کو واضح کرنے کے لیے لفظ چاند مستعار لیا گیا ہے۔ اب اسی طرح سے بالکل چاند کا اگرچہ کوئی شخص چاند کو وہ دوسرے معنوں میں مستعار لے سکتا ہے کہ میرا محبوب چاند کی طرح خوبصورت ہے، یہ تو وہ تشبیہ بن جائے گا، کی طرح ہوگا تو تشبیہ بن جائے گا، میرا محبوب چاند ہے تو یہ پھر مستعار بن جائے گا۔ دیکھیں تشبیہ اور استعارے میں فرق کیا ہے؟ تشبیہ کسی شخص کو اس کی طرح قرار دینا، کسی شخص کو کسی دوسری چیز کی طرح قرار دینا، جبکہ استعارہ میں وہی چیز ہو بہو اس شخص کے لیے ادھار لے لی جاتی ہے، مستعار لے لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے کہتے ہیں استعارہ، یعنی کہ جب آپ کسی دوسری چیز سے کسی شخص کے لیے کوئی چیز ادھار لیتے ہیں، کوئی لفظ ادھار لیتے ہیں، اسے مستعار کہتے ہیں، ادھار لینا کہتے ہیں، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ جی، تو ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس تین مثالیں: مستعار لہو ہے، مستعار منہو ہے، وجہ جامع ہے۔ جس شخص یا چیز کے لیے مستعار لیا جائے اسے مستعار لہو کہتے ہیں، جس سے کوئی لفظ مستعار لیا جائے اسے مستعار منہو کہتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان جو پائی جانے والی مشترکہ خوبی ہے یا وصف ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وجہ جامع۔ تو میں نے جیسے کہ بتایا کہ آسمان میں چمکتا چاند وہ خوبصورت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چمکتا وہ چاند خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ میرا بیٹا چاند کی
की तरह खूबसूरत है तो ये तशबीह हो जाएगा। अगर कोई कहे कि मेरा बेटा चांद है, यानी कि बैनहू बहु वही लफ्ज चांद अपने बेटे के लिए लिया जाए कि मेरा बेटा चांद है, तो ये क्या हो जाएगा, मुस्तार हो जाएगा, यानी कि इस्तारा हो जाएगा कि उसने वो लफ्ज उधार ले लिया अपने बेटे के लिए। देखिए बिलफर्ज माँ ये भी नहीं कहती कि मेरा बेटा चांद है, बाज़ औक़ात वो देखती है कि उसका बेटा आ रहा है तो कहती है कि वो आ गया मेरा चांद, तो उसको वो बेटा नहीं कहती, लेकिन उसने वो लफ्ज चांद जो है उसके लिए मुस्तार ले लिया, उधार ले लिया। वो माँ अपने बेटे को देखती कहती है कि वो आ गया मेरा चांद, तो चांद का लफ्ज उसने बेटे के लिए मुस्तार लिया, उधार लिया। अब चांद को कई तरीके से मुस्तार लिया जा सकता है, चांद बेटे के लिए भी मुस्तार लिया जा सकता है। वो तो कोई कह देता है कि मेरा महबूब चांद है, मेरा महबूब चांद है, ठीक है, यानी कि मेरा महबूब बहुत खूबसूरत है, महबूब के लिए भी लफ्ज चांद मुस्तार लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से अभी कोई जैसे कोई कह सकता है कि मेरा बेटा शेर है। अब बेटा कभी भी शेर नहीं होता, लेकिन उसके लिए लफ्ज शेर मुस्तार लिया जाता है। अब एक कहना कि मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है, तो वो की तरह जब आ जाएगा, ये मानद मिसल आ जाएगा तो वो तशबीह होगा। लेकिन जब कहा जाएगा कि मेरा बेटा शेर है, यानी कि हूबहू वही लफ्ज ले लेना, तो ये मुस्तार हो जाएगा, उधार हो जाएगा, ठीक कि मेरा बेटा शेर है, ये लफ्ज क्या हो जाएगा, उसके लिए मुस्तार हो जाएगा, उधार हो जाएगा, यानी कि उसके लिए हूबहू वही लफ्ज ले लेना, ये मुस्तार इस्तारा कहलाता है, ये इस्तिआरा कहलाता है। अब इसकी अगर जो हम नस्ली मिसालें देखें तो हमारे पास है कि मेरे शेर ने मैदान मार लिया। अब यहाँ पे मेरे शेर ने मैदान मार लिया, यहाँ पे जो मेरे शेर से मुराद बेटा है, ठीक है, मैदान मार लिया। अब इसमें जो मुस्तार लहू है वो है बेटा, मुस्तार लहू है वो है शेर। और वजह जामे क्या है, यानी कि जो दोनों में मुश्तरका खूबी पाई जाती है, बेटे में भी और शेर में भी, वो है बहादुरी, यानी कि इन दोनों की बहादुरी जो इन दोनों में पाई जाती है, तो इसकी वजह से उसने वो लफ्ज उधार लिया है या मुस्तार लिया है, ठीक है। जिसके लिए लफ्ज जिस शख्स के लिए लफ्ज मुस्तार लिया है उसे कहते हैं मुस्तार लहू। जिस चीज से या जिससे कोई लफ्ज मुस्तार लिया है, ठीक है, उसको कहेंगे मुस्तार लहू। और इन दोनों के दरमियान जो मुश्तरका खूबी या वस्फ है उसको हम कहेंगे वजह जामे, वो बहादुरी है। अगर हम देखें कि दूसरा हमारे पास जुमला है, वो जन्नत की हूर है, वो जन्नत की हूर है। अब यहाँ पे मुस्तार लहू जिसके लिए लफ्ज उधार लिया गया है वो है लड़की। अब मुस्तार मिनहू, अब ये हूर का लफ्ज जो है वो मुस्तार लिया गया है, वो मुस्तार मिनहू हूर है। अब लड़की और हूर दोनों में जो वजह जामे है वो खूबसूरती है, मुश्तरका खूबी। लड़की और हूर दोनों में जो मुश्तरका खूबी है या वस्फ है वो खूबसूरती है। इसी तरह से हम देखते हैं वो तो चौदहवीं का चांद है, वो तो चौदहवीं का चांद है। तो यहाँ पे हमारे पास हम देखें कि यहाँ पे चौदहवीं का चांद ये महबूब को लिया गया है, चौदहवीं का चांद, वो तो चौदहवीं का चांद है। मुस्तार लहू जिसके लिए मुस्तार लिया गया है वो है चौदहवीं का चांद है। उधार किससे लिया गया है, चांद से, वो तो चौदहवीं का चांद है, ठीक है। अब जो मुस्तार लहू है जिसके लिए लफ्ज उधार लिया गया है वो है महबूब, और जिससे लफ्ज मुस्तार लिया गया है जो मुस्तार महबूब वो है चांद, ठीक है। अब इन दोनों में जो वस्फ है, जो खूबी है वो है खूबसूरती, वजह जाम है खूबसूरती।
چاند میں بھی اور محبوب میں بھی، دونوں میں جو وجہ جامع ہے وہ خوبصورتی ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں ادھر شعری مثال کی طرف کہ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ اب یہاں پہ مستعار لہو، مستعار منہ وجہ جامع، اب پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، یعنی کہ آنسو کو اس نے موتی سے تشبیہ دی ہے، موتی جیسا قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، موتی جیسا قرار دیا ہے۔ دیکھیں کہ حقیقی اور مجازی معنوں کے درمیان ربط جب ہم قائم کرتے ہیں، حقیقی اور مجازی، دیکھیں اب استعارہ جو ہے اپنے حقیقی معنی نہیں دیتا، ٹھیک ہے، یہ بلکہ حقیقی اور مجازی معنوں کے درمیان ایک جو مشترکہ خوبی ہے، حقیقی اور مجازی معنوں کے درمیان یہ کیا کرتا ہے، ایک تشبیہ کا قائم کر دیتا ہے۔ حقیقی اور مجازی معنوں میں جو ایک تشبیہ پائی جاتی ہے اس کو ہم استعارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حقیقی اور مجازی معنی، ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی اپنے حقیقی معنی نہیں دیتا استعارہ، ٹھیک ہے، اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے ہم اسے استعارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، کہ آنکھوں کے جو آنسو ہیں اس کو اس نے موتیوں سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے، موتی سے۔ اب وجہ جامع کیا ہے، آنکھوں اور کہ آنسو میں اور موتیوں میں وجہ جامع کیا ہے، چمک ہے، ٹھیک ہے، کہ آنسو بھی چمکتے ہیں، موتی بھی چمکتے ہیں۔ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں، کہ اس نے آنسو کو موتی سے تشبیہ دی ہے، آنسو بھی چمکدار ہوتے ہیں، موتی بھی چمکدار ہوتے ہیں، اس لیے مستعار لہو آنسو ہے، جس کے لیے لفظ ادھار لیا گیا وہ آنسو ہے، جس سے ادھار لیا گیا وہ موتی ہے۔ اب دونوں کی وجہ جامع کیا وہ ہے چمک، موتی بھی چمکدار ہوتا ہے جبکہ آنسو بھی چمکدار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور شعر ہے میرے پاس کہ شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ چرخ کہن کہتے ہیں پرانا آسمان، یعنی کہ آسمان تو دیکھو نا، جب سے دنیا کا تخلیق ہوئی ہے تب سے یہ آسمان ہمارے پاس موجود ہے، کہ شعر کی آمد ہے رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، کہ میدان جنگ تو ایک طرف، رنگ کہتے ہیں میدان جنگ، میدان جنگ تو ایک طرف کیا کانپ رہا ہے، کہ یہ قدیم جو آسمان ہے یہ بھی کانپ اٹھا ہے، اس شعر کی آمد ہے۔ کون سا شعر آ گیا، مراد یہ کہ مستعار لہو، کہ کسی بہادر شخص کے لیے یہ لفظ شعر لیا گیا ہے، بہادر شخص کے لیے مستعار لہو جس کے لیے ادھار لیا گیا ہے وہ بہادر شخص ہے، اور مستعار منہ یعنی کہ جس سے کوئی لفظ مستعار لیا گیا ہے، جس سے کوئی لفظ مستعار لیا گیا وہ شعر ہے، اور اس شخص میں اور شعر میں وجہ جامع کیا ہے، بہادری ہے، اس شخص میں اور شعر میں وجہ جامع کیا ہے وہ بہادری ہے۔ جی آج ہم نے یہ لیکچر نمبر 5 میں ہم نے پڑھا ہے استعارہ کے متعلق۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ادھار لینا ہے، مستعار لینا ہے۔ استعارہ کی 3 ارکان ہیں، پہلا رکن ہے مستعار لہو جس کا مطلب ہے کہ ادھار لینا، کوئی لفظ مستعار لینا، جبکہ مستعار منہ جس سے کوئی لفظ مستعار لیا جائے یعنی ادھار لیا جائے، اور تیسری ہے وجہ جامع، یعنی کہ مستعار لہو اور مستعار منہ کے درمیان پائی جانے والی مشترکہ خوبی اس کو ہم وجہ جامع کہتے ہیں۔ اس کی میں نے آپ کو نثری مثالیں بھی بتائی ہیں اور شعری مثالوں سے بھی میں نے واضح کیا ہے آپ کو کہ استعارہ کیا ہے، ٹھیک ہے، مستعار لہو کیا ہے، مستعار منہ کیا ہے، وجہ جامع کیا ہے۔ مستعار لہو میں نے بتایا کہ جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے، ٹھیک ہے، وہ جیسے کہ بیٹا، جس سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے، جس سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے وہ شعر ہے۔ وجہ جامع کہ ان کے اندر ان کے درمیان وہ بہادری ہوتی ہے، دونوں کے درمیان جو وصف یا خوبی پائی جاتی ہے وہ بہادری ہے۔ تو جی آج کا ہمارا لیکچر تھا اس کے متعلق، استعارہ کے متعلق، یہ ہمارا لیکچر آج کا استعارہ کے متعلق مکمل ہوا۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ، کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔